السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے قواعد کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ورڈ کا صحیح پروننسیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم مخارج بھی بتانے والے ہیں آگے۔ تو یہ تختی نمبر 3 ہے، یہ دیکھنے سے پہلے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کس کو کہتے ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پہلے ہم جو ہے یہ جو لائنز بتائی گئی ہیں، یعنی کہ ڈسکرپشن جو دیا گیا ہے اس سبق کے بارے میں، اس میں بتایا گیا ہے، وہ پہلے پڑھیں گے ہم، اس کے بعد سمجھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو حرکات کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب اس کو سمجھیے، دیکھیے زبر زیر پیش یہ تینوں الگ الگ ہیں، لیکن ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اگر کسی پر زبر ہو، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے با کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ جس ورڈ کے اوپر زبر ہے اس کو کہیں گے حرکات۔ کیا کہیں گے؟ حرکات۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ جس کسی ورڈ کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو اس کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی کہ زبر زیر پیش آپ جب بھی پڑھیں گے اس کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، اس کو جلدی پڑھیں۔ جیسے کہ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک لائن ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو الف ہے، یہاں پر اگر الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش کچھ بھی آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، کیونکہ الف کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر الف یا الف کاف ہے، یہاں پر الف خالی ہے اسی لیے وہ الف ہے، لیکن اگر یہاں پر الف کے اوپر نیچے کہیں پر بھی اگر زبر زیر پیش ڈال دیا جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن مشق کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ آپ جو مجھے سنائیں گے اس کے اندر جو بھی آپ کی غلطیاں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کی غلطیاں سدھار سکتا ہوں۔ تو اگر آپ آن لائن قرآن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ درسا، ودع، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا۔ اس کو رواں کہتے ہیں، ڈائریکٹ پڑھنے کو رواں کہتے ہیں۔ اب ہجے کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ دال زبر دا، را زبر را، اب دونوں کو ملا دیجئے، دارا، سین زبر سا، تینوں کو ملا دیجئے، دارا سا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا۔ اب اسی طریقے سے آپ کو نیچے والی لائن کا بھی ہجے کر لینا ہے۔ اب ہجے یاد کر لینے کے بعد آپ قاعدے کو بھی سمجھیں، جیسے کہ دال زبر دا، اس میں قاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے، زبر ہو رہا ہے۔ زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس طریقے سے آپ کو جب بھی کبھی بھی کسی ورڈ کا قاعدہ پوچھا جائے تو آپ کو قاعدہ بتانا ہے اور اس کی تعریف بتانا ہے۔ جیسے کہ ودع، واو پر زبر ہو رہا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس طریقے سے آپ کو اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ دیکھیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، لیکن زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ اگر کوئی پڑھے حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے،
تب بھی یہ زیر ہی ہوگا لیکن مجہول ہوگا۔ معروف کیا ہوگا؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ کسی پھول کی دکان پر جا کر کہو گے کہ مجھے گلاب کا پھول دو، تو سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا، کیونکہ پھول اور پھول دونوں میں فرق ہے، ورڈ سیم ہے، بٹ ہوتا کیا ہے، بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ پھول جو ہے معروف ہے، پھول جو ہے مجہول ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، اس طریقے سے پڑھنا ہے، نہ کہ حمزہ زیر اے، با زیر بے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ مجہول ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ایبیلی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ۔ یہاں پر دیکھیے سخیرہ ہے لیکن اکثر قاعدوں میں جو ہے یہاں پر سخیرہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے سخیرہ پڑھا۔ شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ اسی طریقے سے ہجے کر لیں، میں ایک لائن کے ہجے کر کے بتاؤں گا آپ کو، نیچے کے جتنے بھی لائنز ہیں خود آپ کو ہجے کرنا ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی۔ دیکھیے بہت آسان طریقہ ہے، پہلے ایک ورڈ پڑھیے، دوسرا ورڈ پڑھیے، پھر دونوں کو ملا دیجئے۔ حمزہ زیر ای اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے، با زیر بی اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھے۔ لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، دونوں کو ملا دو، را دی، فا زبر فا، را دی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ اب قاعدے کس طریقے سے بتائیں گے؟ شین پر قاعدہ ہو رہا ہے زبر کا، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ہاں میں قاعدہ ہو رہا ہے زیر کا، زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اس کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس طریقے سے آپ کو پہلے قاعدہ بتانا ہے اور اس کے بعد اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ پیش، پیش کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے کہ تختی نمبر 3 یا کوئی بھی تختی ہو، اس کے اوپر جو ڈسکرپشن دیا جاتا ہے، جو تختی دی جاتی ہے، اس کو بنا دیکھے یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بنا دیکھے یاد کریں گے تو زندگی بھر بھولیں گے نہیں، اور آپ کو قاعدہ اچھے سے یاد رہے گا، سمجھ میں آئے گا، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، کبھی بھولیں گے نہیں، اور قرآن پاک پڑھنے میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں چھوٹی سی غلطی معنی بدل دیتی ہے، ترجمہ بدل کر رکھ دیتی ہے، چھوٹی سی بھی غلطی نہ کریں، ایک تشدید کی وجہ سے اگر آپ کہیں پر تشدید پہ سختی نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، تو آپ احتیاط کریں، جو بھی قاعدے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور یہ جو ڈسکرپشنز دیے گئے ہیں اس کو بنا دیکھے یاد کریں۔ پیش کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، یعنی کہ پیش کو مجہول نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طریقے سے نہیں، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، آپ کسی جوتے کی دکان پر جا کے کہو گے میرے کو ایک جوتا دو، تو سننے والے کو بھی ولگر سا لگے گا کہ ارے بھائی یہ کس طریقے سے جوتے کا نام لے رہا ہے، کیونکہ وہ مجہول ہوتا ہے، اس کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو جس طریقے کا نام ہے اس طریقے سے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا جو پروننسیشن ہے اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او، ناٹ حمزہ پیش او، اور یہاں پر یہ جو ہے الف ہے، الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے آپ کو پڑھ لینا ہے، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، یہ ہو گیا۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نکیسا، کروما، علیما، ہدیہ، صحفو، وسیع، قدیرہ، نصرہ۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبردہ، فقیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتیلہ۔ باقی کے نیچے کے جو دو لائن ہیں اس کے ہجے آپ خود کر لیں، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ را پیش شروع میں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ پیش کا قاعدہ ہو رہا ہے، پیش کو معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچا جائے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا قاعدہ بھی بتائیں اور اس کی تعریف بھی کریں۔ فقیدہ، فا پر کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ پیش کا قاعدہ ہو رہا ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ قاف پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ زیر کا قاعدہ ہو رہا ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔
دال پر کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ زبر کا قاعدہ ہو رہا ہے. زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اس طریقے سے قاعدے یاد کر لیں. اور ایک ایک ورڈ کے آپ کو دیکھیے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے رواں، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلا. اور ایک ہوتا ہے ہجے، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو. یہ دونوں طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. تیسرا، آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ پڑھ لیں گے آپ کو کیا کرنا ہے، ہر ایک ورڈ کا قاعدہ خود سے پوچھنا ہے اور جواب بھی دینا ہے کہ را پر کیا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ اس قاعدے کو بولیں گے، بتائیں گے، یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھی جو ہے قاعدہ بھولیں گے نہیں اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں.